اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 40 سے پڑھیں گے، جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یعنی یہودیوں سے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، اور اس وقت یا آج کون ہے؟ یہودی۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ اس خطاب کی ضرورت کیا تھی مدینہ میں، اس لیے کہ یہودی 3 بڑے بڑے قبیلے مدینہ میں رہ رہے تھے، اور وہ مذہبی طبقہ تھا ایک بہت بڑا، انبیاء کی اولاد، جو مذہب کے بارے میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، انبیاء پر ایمان لانے والے، آخرت، اللہ پر ایمان سا، تو سارے ان چیزوں کے لیے لوگ ان کی طرف دیکھتے، سوال کرتے، اور وہ جب مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، قرآن کو جھٹلا رہے تھے، تو اس کا بڑا اثر پڑ رہا تھا عام لوگوں پہ کہ دیکھیں جی، یہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، تو اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ان کو تو سب سے پہلے سمجھ آ جانی چاہیے اور مان لینا چاہیے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کو تو پہچان لینا چاہیے تھا، یہودیوں کو، یہ تو رسولوں کو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے پراپیگنڈے کا بڑا اثر پڑ رہا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ان کی اس وقت جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، مسلمانوں کے سامنے بھی رکھی جائے، اور خود ان کو بھی بتایا جائے کہ تم جس ظلم میں مبتلا ہو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، یعقوب کی اولاد ہو، اور تمہیں اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ابراہیم یعقوب کی اولاد ہو اور اللہ نے تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن یہ فضیلت کوئی ٹھیکہ نہیں ہے جو کسی کی نسل کو مل جائے قیامت تک کے لیے۔ یہ تو اللہ سے ایک عہد بندگی ہے، ایک عہد ہے کہ اگر بندہ اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ بھی عہد کو پورا کرے گا، اور بندہ اگر عہد کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عہد کو ختم کر دے گا۔ تو یہ کو کسی نسل کے ساتھ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ کسی نسل کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ تم سب بخشے جاؤ گے اور جنت تمہارے لیے بک ہو چکی ہے، جو چاہو کرتے رہو، یا کسی ایک قوم کو کوئی اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھ کر عہد دے دیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایک عہد بندگی ہے، اور تم چونکہ اس پہ قائم نہیں رہے اور بار بار اس عہد بندگی کو توڑتے رہے، تو اللہ تمہیں معافی دیتا رہا، پھر درگزر کی معافی دی، پھر وہی حرکتیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا، اتار کے پھینک دیا، اور آج تم پہ ذلت و رسوائی اور پستی مسلط کر دی گئی ہے، اور اللہ کا غضب تم پہ ٹوٹ پڑا ہے، اور اللہ کے غضب میں آج تم گرے ہوئے ہو۔ تو یہ بتا دیا گیا، یہ اس مقصد کے لیے ان کی مختصر تاریخ بھی یہاں سامنے رکھی، ان کے جرائم کی تاریخ، کیا کیا انہوں نے کیا، اشارے ہیں کچھ جو کرتے رہے ان کی طرف، اور بعض واقعات کی پھر تفصیل دوسری صورتوں میں موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کریں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ میری اس نعمت یعنی دین کی، شریعت کی نعمت جب کسی قوم کو ملتی ہے تو اسی بنیاد پہ اس کو فضیلت ملتی ہے سب لوگوں پہ، تو یہ نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور یہ عہد کیا ہے؟ عہد بندگی ہے، جو ہر ایمان لانے والا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے بندگی کا۔ تو یہی عہد بنی اسرائیل نے بھی کیا، ان سے عہد یہ لیا گیا، تو فرمایا میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ جب تم نے عہد توڑ دیا تو میں نے بھی تمہیں پھینک دیا، اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور سب سے پہلے تم کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی تمہیں تو آگے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے سب سے پہلے، اور تم سب سے آگے بڑھ کے کفر کر رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب لوگ کفر کریں تو تم بھی کر لینا، یہ ایسے ہی جیسے کسی کو جس سے امید نہ ہو کو کام کرنے کی، تو آدمی کہتا ہے کہ کم از کم تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلے تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس کے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھے سے ڈرو۔ میری آیات یعنی جو تمہارے ہاں نشانیاں ہیں تورات میں،
اس کو دنیا کے بدلے نہ بیچو، دنیا کے بدلے اللہ کی نشانیوں کو نہ چھپاؤ، جو عہد ہے تمہارے ہاں اس کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ جو کہا تھوڑی قیمت یعنی دنیا، اس لیے کہ دنیا ساری بھی کسی کو مل جائے تو وہ تھوڑی ہے۔ اور حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اس طرح باطل اور حق کو تم خلط ملط کرے کو پتہ ہی نہیں چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمیشہ حق واضح ہو باطل واضح ہو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے انبیاء آتے ہیں کہ وہ آ کر حق کو حق کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، بس اس کے بعد لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جس راستے پہ چلنا چاہیں چلیں۔ لیکن سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہو، خلط ملط ہو اس طرح کہ پتہ ہی نہیں کسی کو چل رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو یہ چیز خطرناک ہے۔ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہے مجرم، جرائم، مذہبی جرم جو ہوتا ہے نا کہ حق اور باطل کو اس طرح کر دیں کہ کوئی عام آدمی پہچان ہی نہ سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء آ کر یہی کام کرتے ہیں کہ وہ حق کو واضح کر دیتے ہیں حق کیا ہے اور باطل باطل۔ اس کے بعد لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں ایمان لائیں، کفر کرنا چاہتے ہیں کفر کریں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، اور تمہارا حال یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی جن اچھے کاموں کا حکم دوسروں کو دے رہے ہو وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جو کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، جو دوسروں کو کہہ رہے ہو وہ تمہارے اپنے اخلاق و کردار میں نہیں ہے۔ یہ اس وقت جو حالت تھی یہودیوں کی اور آج جیسے مسلمانوں کی حالت بالکل اسی طرح۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک یعنی یہ نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف انہوں نے پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ نماز کا اہتمام فرمایا یہ بھاری چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں خاشعین، خشوع ڈرنے کے ترجمہ تو اس کا ڈرنا ہی کرے گا، لیکن اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں خوف ایسا کہ دل پست ہو جائے، خشیت طاری ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ جن کے اندر خشوع ہے ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے کام۔ اور وہ کون ہے جن کے اندر خشوع ہے؟ جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ الذین یظنون، گمان جسے کہتے ہیں ظن ہوتا ہے گمان غالب، ایک ہوتا ہے یقین، تو یہاں یقین نہیں کہا، ایک تو یہ ہے کہ وہ یقین جو ہے وہ تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو، لیکن ایمان آج جو ہم لاتے ہیں تو کیا کسی مسلمان کو کوئی شک ہے کہ قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا؟ آج ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح یہ یقین ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا، لیکن اس کو یہ کہہ کر کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ کہہ کر کہ یہ ایسا عقیدہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا کہ یقین تو بڑی چیز ہے، اس میں اگر گمان بھی ہو تو آدمی پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ گمان بھی ہو، گمان غالب، گمان ہے، ہو سکتا ہے ایسے، اس لیے کہ خطرہ بہت بڑا ہے کہ اگر آخرت آگے مرنے کے بعد اٹھنا پڑا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑا، حساب دینا پڑا، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، انبیاء کہہ رہے ہیں، تو مثلا کسی آدمی سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو نہیں ہے آخرت، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی یقینی چیز تو نہیں ہے نا کہ تم دیکھ آئے ہو کہ نہیں ہے، یا نہیں تم سمجھتے ہو نہیں ہے، تو اسی طرح یہ بھی امکان ہے نا کہ ہو، تو اگر ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تباہی اتنی بڑی ہے کہ تو پھر کیا بنے گا؟ مثلا اس کی مثال آپ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہم اکثر پیش آتی رہتی کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی فون کر دیتا ہے کسی ایئر لائن کو، جی فلاں جو طیارہ جا رہا ہے اس میں بم رکھا گیا ہے، اور آج تک کبھی ہوا ہے کہ واقعی بم رکھا ہوا ہو، تلاشی لیے وہ بم مل گیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ کبھی بم نہیں ملا، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں 100% کہوں تو شاید پتہ نہیں کبھی غلطی نہ کوئی ہو جائے، کم از کم 99.9% یہ ہے کہ اس طرح کا جو
فون کیے جاتے ہیں، طیارہ اتارا جاتا ہے، کبھی بم نہیں ملا۔ لیکن اس پوری تاریخ کو دیکھ کر کہ کبھی اس طرح کے فون کی بنیاد پہ بم نہیں ملا، تو کوئی کہہ دے گا جی کہاں ہے، جھوٹے فون ہوتے ہیں، چھوڑیں ہمیں کیوں تلاشی لیں۔ فوراً قریب ترین جگہ پہ طیارے کو اتار کر تلاشی لی جاتی ہے۔ کیوں؟ لیکن امکان کو بہت کم ہے، ابھی تک کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہو گیا تو تباہی بہت بڑی ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو وہاں تھوڑا سا امکان بھی ہے نا تو کوئی رسک نہیں لیتا، کیونکہ تباہی بہت بڑی ہے۔ کہیں بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، کوئی فون کر دے جی کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، تو آپ ڈنڈے بھی ماریں لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں کھائیں گے۔ بھائی جھوٹا فون کر دیا کسی نے، کھلائیں گا کسی کو، کھا لے گا، پیسے دے نہیں کھائیں گے۔ خطرہ بہت بڑا ہے، ممکن ہے جھوٹ ہو، لیکن دوسری طرف اگر سچ ہو گیا جس کا بے شک 1% امکان ہے، تو پھر بنے گا کیا؟ تو اس لیے جو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، تو اس میں گمان بھی ہو نا تو آدمی کانپ جاتا ہے، رسک نہیں لیتا۔ تو اس لیے فرمایا جو گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، مرنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ تو دیکھیں تقوی کی بنیاد جو ہے نا، اور تمام نیکیوں کی بنیاد اور برائیوں سے روکنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی ساری صفات ہر جگہ، ہم اس کے سامنے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے مرنے کے بعد۔ یہ 2 ستون ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ساری نیکیوں کی بنیاد یہ ہے اور برائیوں سے بچانے والی چیز یہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں آدمی اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اسی کے نتیجے میں آدمی قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ باقی سارے اخلاق کی بنیاد یہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اخلاق کی کوئی، وہ کہتے ہیں نا جی تعمیری اخلاق، پھر کوئی تعمیر کہاں ہو، بنیاد ہی نہیں ہے، تعمیر کیا ہوئی ہے؟ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمام جہانوں میں تمہیں فضیلت دی، یعنی کتاب اور شریعت دے کر۔ اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ اور بنی اسرائیل کی تباہی کب ہوئی؟ کہ جب ان کے اندر یہ عقیدہ آ گیا جو آج ہمارے اندر بھی ہے، ہمیں بھی اسی عقیدے نے تباہ کیا۔ وہ تباہی کب آئی؟ کہ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، چہتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں وہ عذاب نہیں دے گا، ہم بخشے ہوئے ہیں، جو چاہیں کریں۔ یہ تباہی کا سبب تھا، اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے، یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ، اور نہ مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ چلو شفاعت قبول نہیں کی گی، کسی نے مثلا سفارش پہ نہیں چھوڑا کسی کو، کوئی رشوت لے کے بھی نہیں چھوڑا، تھانے میں بند کیا ہوا کسی کو، لیکن چوری صاحب آئے جتھا لے کر وہ رہا کرا جائے، جیسے آج کو مظاہرے وارے ہو رہے ہیں، وہ آئے ڈنڈے لے کے اپنے لوگوں کو رہا کرا کے لے کے، ساتھ کو ایس پی ڈی ایس پی بھی 4-5 پکڑ کے لے کے چلو جی، تو باہر سے مدد آ گئی نا چھڑانے کے لیے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلے کہ یہ بدلہ دے دو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی کہیں سے مدد کی جائے گی، کوئی جتھا بھی نہیں آئے گا تمہیں چھڑانے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی عدالت، یہ ہے جیل اللہ کی۔ تو ڈرو اس دن سے۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے تو چھڑا لیا جائے گا، شفاعت کر کے کو آ کے بچا لے گا، تو وہ اللہ سے ڈرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے آج عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جب اللہ کے بیٹے پہ آپ ایمان لے آئے ہیں ان کے خیال کے مطابق، تو اللہ کا بیٹا آپ سب کی طرف سے سولی پہ چڑھ کے، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق، کفارہ ادا کر گیا، تو اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے، گویا کہ ہر عیسائی کا کفارہ حضرت عیسیٰ ادا کر گئے ہیں، تو اللہ سے ڈریں گے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
آج آپ کو بڑے اچھے اخلاق مل رہے ہیں عیسائیوں کے اندر بھی، ہم سے زیادہ اچھے اخلاق آپ کو ملیں گے یورپ میں عیسائیوں کے اندر، ہم مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق، کردار، معاملات سارے بہترین، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کا ڈر ہے، نہیں، وہ تربیت ایسی ہوئی ہے، اخلاقی قدریں اپنائی گئی ہیں، وہ اس پہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ دوسری طرف نفرت ہے بری چیزوں سے جو فطرت ہے انسان کی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی یہ کام نہیں کر رہا، فرق ہے ان دونوں میں۔ اور آج یہودی بھی جس پستی میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اور آج یہی پیغام ہمیں دے دیا گیا ہے کہ امت مرحومہ، یہ امت تو بخش دی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا گئے ہیں اس امت کو، عمل کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور بس آپ کی شفاعت کر دی جائے گی اور چھڑا لیا جائے گا، آپ جی بس مرشد اپنا کو ڈھونڈ لیں، یعنی دوسرے لفظوں میں انشورنس کروا لیں، انشورنس ہی ہو رہی ہے نا، کسی کو وہ مرشد بنا لیں، وہ پیر صاحب ایک مان لیں اور ان کو آپ اپنی فیس ویس ان کی دیتے رہیں انشورنس، تو آگے جی وہ آپ کو چھڑا لیں گے، آگے معاملہ ان کا ہے، سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ جیسے کسی نے مثلا یورپ جانا ہے کسی ملک میں تو وکیل کیا ہوا ہے، فیس ویس ساری دی ہوئی ہے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ تو آگے وہ سنبھال لے گا معاملہ سارے اس کے۔ تو یہ عقیدہ ہے اکثریت کا آج مسلمانوں کا کہ آگے سنبھال لینا ہے، انہوں نے قبر سے ہی شروع ہو جانا ہے، مرنے کے بعد انہوں نے قبر میں ہی آپ کو بچا لینا ہے، کچھ نہیں، نہ عذاب قبر، نہ کوئی تفتیش، نہ کچھ، کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ وہ پیر صاحب کے مرید کو کوئی کہہ سکے۔ کیا آج ہماری اکثریت کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کو اللہ سے ڈرے گا، اس کے بعد کو ملاوٹ نہیں کرے گا، اس کے بعد کو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی فراڈ نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی جرائم نہیں کرے گا، جو 3-4 سال کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ درندگی نہیں کرے گا، درندگی کر کے انہیں قتل نہیں کرے گا، یہ جو کچھ معاشرے میں نظر آ رہا ہے کیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے نا، کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جو چاہو کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں پکڑ سکے، ہم تمہیں بچائیں گے، چھڑائیں گے۔ یہ ہے تباہی جو اس امت کی ہوئی، اور یہی تباہی یہودیوں کے بھی اسی سبب سے ہوئی کہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، چاہتے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ابھی سیرت میں بھی آپ نے دیکھا آگے بھی کہ بڑی بڑی دشمنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، کس نے کی؟ ابو جہل اتنا بڑا دشمن، عقبہ بن معیط، کل پرسوں بدر میں واقعہ میں جس کا ذکر ہوا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنا تو جنگی جرائم میں قتل بھی کر دیا، حکم دیا قتل کرنے کا، رحمت للعالمین نے جس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح اور بڑے بڑے مجرم تھے مکہ میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، آپ کے گھر کا محاصرہ جنہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن قرآن نے نام لے کر جس کی تباہی کا اعلان کر دیا اور اس کی زندگی میں جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا، وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے، اور تعلق ہے، بیٹا ہے فلاں کا یا بیٹی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مجرم ہے تو نہیں بچ سکتا، اور دنیا میں اعلان کر دیا کہ جہنم میں جائے گا، زندگی میں اس کی۔ یہ اللہ کا عدل، یہ اللہ کی عدالت۔ تو اس کے بعد آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں چھڑا لے گا اور بچا لے گا تو ٹھیک ہے، نتائج بھگت لیں گے، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے جب پہنچیں گے اللہ کے سامنے۔ پھر اب بنی اسرائیل کی آگے جو تاریخ، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے جرائم جو تھے ان کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری پوری تاریخ میں کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہا، تمہارے جرائم پہ تمہیں کس طرح اپنے فضل سے نوازا، لیکن جب تم مسلسل جرائم کرتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اور پستی ہے جس میں تمہیں پھینک دیا گیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو
جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بڑی رسوا کن عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اس وقت جب بنی اسرائیل مصر میں تھے، اور کل میں نے بتایا تھا کہ مصر میں کیسے گئے۔ یہی سخت آزمائش کا دور تھا بنی اسرائیل میں۔ پھر مصر سے نکلنے کا وقت جس طرح اللہ تعالیٰ نے نکالا آگے اس کا ذکر کیا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، یعنی خشکی کے راستے سے تم نکل گئے، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے فرعون اور اس کا لشکر آل فرعون غرق ہوئے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 دنوں کا وعدہ لیا، اور پھر اس کے بعد یعنی موسیٰ کے وہاں جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ اب صحرا سینا میں جب مصر بنی اسرائیل پہنچے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بلایا 40 دن کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، کہا جی یہی تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ بھول کے کہیں اور چلا گیا ہے، تو اس کا ذکر کیا کہ تم ظلم کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد، یعنی اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ہم نے پھر بھی درگزر کی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، تو کتاب ہی کو فرقان کہا گیا۔ تو اللہ کی ہر کتاب، الکتاب بھی ہے، فرقان بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یہ سارے اللہ کی ہر کتاب کے نام ہیں۔ فرقان کا اصل معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، تو اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، پوجا، تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، تو جس قوم کا وہ فرد ہے اسی قوم کے لوگ اسے قتل کریں۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے لوگوں کو قتل کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے جی فلاں قبیلے نے ہمارا بندہ مار دیا ہے، اپنا ہر قبیلہ اپنے اپنے بندوں کو قتل کرے۔ تو بہت بڑی تعداد تھی جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آج ہمارے یہاں کتنے سامری ہیں جو بچڑے بنا کے پیش کر رہے ہیں ہر جگہ لوگوں کے سامنے، اور ان کی پوجا کروا رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی سامری نمودار ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، اور تمہیں ایک صاعقہ نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کرنٹ۔ جب کوہ طور پہ گئے اللہ کے ہاں توبہ کرنے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، جب تک ہم اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو اچانک اس طرح جیسے کرنٹ لگتی ہے لگی، اور سارے گر پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس موت کے بعد تمہیں اٹھایا، تم مر کر گر پڑے، ہم نے تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ اب صحرا سینا میں جو انتظام اللہ نے کیا، اوپر بادلوں کا سایہ، من و سلوہ دیا، ورنہ تو قوم وہاں تباہ ہو جاتی۔ اور ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا اور تم نے من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ اللہ کی ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا، اللہ پہ ظلم نہیں کیا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کا کلاڑی مارتا ہے، ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتیٰ کہتے ہوئے ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور محسنین کو ہم مزید نوازیں گے۔ یہ اسی دور کا واقعہ ہے کوئی کہ کسی بستی میں نے کہا گیا داخل، یعنی فتح کر لو اس کو۔ اور جب اس کے مین جیسے شہروں کے دروازے ہوتے تھے تو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے۔ حتیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ گناہوں کو بخش دے، جھاڑ دے گناہ،
لیکن انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کو ایک اور بات سے بدل دیا. تو جنہوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا اس فسق و فجور کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حتیٰ انہوں نے کوئی اور بات کہہ دی. اب اور کیا کہی قرآن نے واضح طور پہ اس کا نہیں بتایا، لیکن وہ بات ایسی تھی جو جرم تھا، ظلم تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پہ نازل کیا. اب صحرائے سینا میں جب تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں دیں اب اس کا ذکر ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی درخواست کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر گروہ کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی. کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تو پانی کا انتظام بھی ہو گیا اور 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ ہو گیا تاکہ پانی پہ لڑائی نہ ہو. یہ انتظام تھے اللہ نے جو کیے ان کے لیے صحرائے سینا میں. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے ہمارے لیے نکالے، گیہوں، ترکاریاں، سبزیاں، دال، لہسن، پیاز. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اس چیز کو جو بہترین ہے ایک ادنی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں جا بسو، تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا. من و سلوہ مل رہا تھا، بٹیر ذرا پرندہ سلوہ اور من دانے روزانہ اوس کی طرح صبح پڑھتے جتنے چاہیں اکٹھے کر لیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. پانی، کھانا پینا، سرکاری مہمان ہے جیسے بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، کوئی دھوپ وغیرہ نہیں. ظاہر ہے سردیوں میں تو دھوپ کی ضرورت ہے، گرمیوں میں بادل کا سایہ. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جاتے ہیں، تنگ آ گئے یہ کھا کھا کے چیز، ہمیں وہ دال، ترکاری اور گیہوں اور یہ چیزیں چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ چاہیے تو پھر کہیں جاؤ شہر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کرو، جہاد کرو، جاؤ. اور پھر آخری جو ان کے سزا ملی نا یہاں ذکر جو کیا ہے، تو یہ آخر میں جا کے پھر فیصلہ تھا اللہ کا جس کا یہاں آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اور ان پہ ذلت و رسوائی اور پست ہمتی مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب میں گر گئے. اور یہ اس وجہ سے یعنی یہ سزا انہیں اس وجہ سے ملی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی حدوں کو بار بار توڑتے تھے. یہ تھے جرائم. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و رسوائی، خواری اور مسکنت، پست ہمتی جس کی کوئی حیثیت نہیں. مسکنت ایسا مسکین جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو چاہے آ کے تھپڑ مارے جو. تو یہ مسلط کر دی. ضربت نقشہ اس طرح قرآن نے کھینچا جیسے آپ مٹی پکڑیں کوئی چیز ایسے دیوار پہ ماریں چپک جائے، یعنی چپکا دی گئی، تم پہ پھینک کر چپکا دی گئی. یہ آخری فیصلہ تھا اللہ کا. کب؟ جب کل میں نے بتایا نا حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول کو، تو اس کے بعد فیصلہ ہو گیا 70 سال بعد حضرت عیسیٰ کے رومیوں نے آ کے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، تو پھر پوری دنیا میں انہیں بکھیر دیا گیا اور نہ ان کا کوئی وطن ہے، نہ سرزمین، نہ کوئی کام. کسی جگہ اکٹھے ہیں، جہاں ہیں ذلیل تھوڑے سے ہیں، ہر جگہ ان کو اسی طرح مارتے رہے، ستاتے رہے. تاریخ دیکھیں ساری یورپ کی، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، باقی ملکوں میں بھی. تو یہ ہمیں ذلت و مسکنت اللہ نے مسلط کر دی. اور جرائم کیا تھے اور اللہ کے غضب میں گر گئے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. ایک مسلمان قوم ہے، کافر قوم نہیں ہے یہ. یعنی بنی اسرائیل کافر کب ہوئے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے. عیسائی کافر کب ہوئے ہیں؟ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے سے پہلے یہودی مسلمان قوم تھے. تو یہ جرائم سارے ان کے جو بتائے جا رہے ہیں اس وقت جب یہ مسلمان قوم ہے اس وقت کے جرائم ہیں سارے. تو مسلسل کئی ہزار سال ڈھیل دی ہے اللہ نے ان کو. یہ نہیں چند دنوں میں فیصلہ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے 2 دن کسی کو آزمایا اور بس فیصلہ کر دیا.
طویل تاریخ ہے بنی اسرائیل کی. تو ساری اس تاریخ میں جو کچھ کرتے رہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، یا نبی مانتے ہوئے قتل کرتے رہے. ایک تو ہے نا کہ کوئی کسی اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا اللہ کے رسول. مثلا قریش لڑ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ وہ نہیں مان رہے تھے نا، اس لیے لڑ رہے تھے. لیکن جب مان لیا تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، دشمنی محبت میں بدل گئی. لیکن بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ جن نبیوں کے قتل کیا، نبی مانتے ہوئے قتل کیا، جرم یہ ہے سب سے بڑا. اور پھر نافرمانی کی اور اللہ کی حدود کو توڑتے رہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین، تو جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے اجر ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو مختلف گروہ ہیں، اس وقت ایک ایمان لانے والے تھے، مسلمان تھے، پھر یہودی تھے، نصارہ تھے، سابی، عراق میں ایک گروہ تھا سابین کا، آج بھی ہیں. تو فرمایا کہ ان ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل کیا ہے کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اللہ کے اجر ملے گا. تو اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح ہے جو کام آنے والا ہے. باقی آپ نام اپنا کو رکھ لیں اور کہاں رجسٹریشن کرائیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے ہاں. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تم پہ بلند کیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم ڈرو، تاکہ تقویٰ تمہارے اندر آئے. یہ کب ہے؟ جب تورات دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس وقت کیفیت یہ تھی کوئی طور جیسے اٹھ کر اوپر آ گیا، گرنے لگا اوپر، ہیبت طاری ہو گئی ان پہ. تو فرمایا اس وقت ہم نے کہا کہ یہ کتاب ہے، مضبوطی سے اس کو پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اس عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی برباد ہو جاتے. لیکن اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ اللہ نے دوبارہ تمہیں موقع دیا، معاف کر دیا. اور تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی ان کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی ہے، اور ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے انہیں آگے آنے والوں اور پیچھے اس دور اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت. یہ واقعہ تفصیل سے آگے سورہ اعراف میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے تھی، جو ظاہر ہے مچھلیاں پکڑتے تھے. سمندر کنارے رہنے والے لوگوں کا روزگار یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا انہیں. وہ آزمائش کیا تھی کہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں باہر کہ شکار کریں ان کا. ہفتے کا دن ان کے لیے شکار کرنا، کام کرنا منع تھا، مخصوص تھا عبادت کریے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں یہ ڈالا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اس طرح آتی کہ مچھلی ایسے سر نکالے کھڑی ہے پانی میں، اس طرح کھڑی ہے نیزوں کی طرح اوپر کھڑی ہے مچھلی. لیکن منع ہے. جیسے ہمارے لیے روزہ ہے جی، روزے میں یہ چیزیں منع ہے، سامنے پڑی ہیں. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. ممکن ہے کہ ہرن آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور آپ کے ہاتھ چومنے لگے اور لیکن آپ احرام میں ہیں تو منع ہے. آزمائش ہے نا، کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا انہیں. ہفتے کے دن مچھلیاں ہیں، باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آ رہی ہیں، تو کیا کریں. انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ سمندر سے اس طرح نالے نکالے اور تالاب بنائے پیچھے کہ سمندر سے مچھلیاں ہفتے کے دن نالوں میں ان تالابوں میں آ جائیں. پیچھے ہفتے کے دن آ گئیں، واپسی کا راستہ بند کر دیا. ہفتے کے دن پکڑی نہیں، ہفتے کے دن اتوار کو پکڑ لی. یہ اتنا ہیلا، شریعت کے ساتھ کھیلنا، اسراج ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حلال آرام چیز کو اس طرح فتوے دے کے حلال کرنے کی کوشش. یہ ہے اس طرح بعض دفعہ سود کو کوشش کی جاتی ہے کسی طرح حلال کر لیا جائے. تو بظاہر کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں جی میں نے جی وہ مچھلیاں پکڑی ہیں اتوار کو، کوئی حرج نہیں، بالکل ظاہر ہے. اتوار کو پوچھے مچھلیاں پکڑی تو حرج کیا، جائزہ ہے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑنا. اب وہ تو نہیں بتائیں گے حرکت کیا کی ہے نہیں. تو ہفتے کے دن قانون کی پابندی ہو رہی ہے، قانون نہیں توڑا، مچھلی کوئی نہیں پکڑی،
لیکن مچھلیوں کو کر لیا کل پکڑنے کے لیے قید ہیلا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیلنا، اور یہ حرام، سیدھا حرام کام کرنا، اس سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے. تو اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ مسخ کر دیا، یعنی بندر بنا دیا. تو فرمایا کہ یہ اس طرح عبرت کے لیے اللہ نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا. اور اس وقت کو یاد کرو، ایک اور واقعہ ان کی تاریخ میں جو ہوا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے ہیلے کرتے رہے، کھیلتے رہے اللہ کی شریعت کے ساتھ. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اللہ کو حکم دیتا گائے ذبح کرو، مذاق کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کے رسول مذاق کرے. یہ اللہ کی طرف سے حکم دے مذاق کے طور پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی طرح واضح کرے کہ یہ کیا گائے کس طرح ہو. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اس کے درمیان ہو، اور جو کچھ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو. یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے تو گائے لو اور ذبح کر دو، ان پیچیدگیوں میں نہ پڑو، یہ ہے. لیکن وہ باز نہیں آئے، آگے اور سوال کرتے گئے. انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ اتنا شوخ ہو وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کون سے رنگ کی ہو، انہوں نے کہا جی رنگ بتائیں، اللہ نے بتا دیا. اب اسی رنگ کی کرنی پڑی. اب اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تھا بوڑھی یا بچیاں، کر دیتے جو بھی گائے قبول ہو جاتی. لیکن پوچھتے گئے، سوال تو پھنستے گئے. انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیا ہو. یہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں، کون سی ذبح کریں، یعنی اصل کرنا نہیں چاہتے تھے. اور بے شک اللہ نے اگر چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین جوتتی ہو اور نہ وہ پانی کھینچتی ہو، وہ بالکل صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب داغ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں. انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ ذبح کرنے کے قریب نہیں تھا کہ ذبح کریں، کرنے والے تو نہیں تھے، پھر آخر کرنی پڑی کیونکہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. تو اس لیے اس طرح کے سوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے دور میں. لیکن آج نہیں، آج تو شریعت مکمل ہو چکی ہے. آج آپ کو چیز پوچھتے ہیں تو آج یہ تو نہیں نا کوئی شریعت علماء کرام یا کوئی عالم بتا رہا تھا وہ شریعت کو نہیں بنا سکتا. نہیں، اب تو شریعت مکمل ہے، اب آپ جو چاہیں پوچھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت منع کیا اس طرح کے سوالوں سے. اب دیکھیں یہ اگر پہلے ہی گائے ذبح کر دیتے تو نہ پابندی لگتی رنگ کی، نہ پابندی لگتی عمر کی، نہ پابندی اس کی لگتی کہ وہ خدمت اس سے لی جاتی ہے یا نہیں، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. تو اس لیے اس طرح کی جو پابندیاں بہت زیادہ لگا دی جاتی ہیں نا بعض چیزوں پہ. مثلا اب قربانی کے معاملے میں ہمارے ہاں اتنی پابندیاں لگا دی گئی. یہ پابندیاں اللہ اور اللہ کے رسول نے تو نہیں لگائیں قربانی کے جانور پہ. جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں کچھ واضح، یہ عیب یہ نہیں ہونے چاہیے، بس وہ دیکھیں. باقی اتنی معمولی چیزوں پہ پھر وہ کر کے ایک چیز کو بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے شخص کو قتل کیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پہ لگانے لگے، اور جو کہ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو نکالنے والا تھا. اور ہم نے کہا کہ اس میت کے ایک حصے کو اس گائے کے ساتھ ٹکراؤ، اور جو اللہ مردے کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اصل میں یہ گائے کو ذبح کرنے جو حکم دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ہر قبیلہ دوسرے پہ الزام لگا رہا تھا. قریب تھا کہ کہیں خانہ جنگی ہو جاتی، کوئی کہہ رہا ہے اس نے قتل کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس نے کیا. تو اللہ کے رسول موجود ہیں حضرت موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی معجزہ. تو کہا گائے ذبح کریں، جس پہ پھر یہ مسئلہ بنا گائے کا. جب ذبح ہوئی تو کہا کہ میت کو گائے کے گوشت کے حصے کے ساتھ ٹکرائیں، تو اس طرح مردہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کس نے قتل کیا ہے. تو اس طرح ایک بہت بڑے خطرے سے بچ گئے.
کہ ایک دوسرے پہ الزام لگ رہا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، خانہ جنگی ہو جاتی۔ تو حضرت موسیٰ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح معجزانہ طور پہ فیصلہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اتنی بڑی نشانی، مردہ زندہ ہو کر بتا رہا ہے میرا قاتل کون ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کی طرح بن گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ بے شک پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت، نرم ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز نرم نہیں، اور سخت ہو جائے تو پتھر لوہا بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی نکلتا ہے، پھٹتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کیا، یہودیوں کی یہ تھوڑی تاریخ بتا کر، یہ لوگ ہیں، یہ مجرم دیکھیں۔ مسلمانوں کو کہا کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، تم پہ اعتماد کریں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں جانتے بوجھتے۔ یہودی فرمایا امید رکھتے ہو کہ تو مان لیں گے تمہاری بات؟ یہ تو ایسی قوم ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر اس میں جانتے بوجھتے تحریف کرتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ نا اس وجہ سے کوئی تحریف کر بیٹھا کہ اسے پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھ بوجھ کر جانتے بوجھتے تحریف کرتے رہے۔ اور جب یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی بعض یہودی جو تھوڑے سادہ تھے، اتنے شیطان نہیں ہوتے تھے، تو وہ مسلمانوں سے مل کے بتاتے ہیں ہاں جی ہماری تورات میں بھی یہ چیز آئی ہے جو تمہارے ہاں ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ اس طرح کی چیزیں بتاتے ہو جا کر مسلمانوں کو تاکہ پھر اللہ کے سامنے کل پیش کریں تمہارے خلاف۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں، یعنی یہودی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان میں سے بہت سارے امی ہیں، ان پڑھ، جاہل، جو اللہ کی کتاب کو کچھ نہیں جانتے سوائے آرزوؤں کے، اور وہ کچھ بس گمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے نا پڑھے لکھے علماء، ایک عام عوام امی، یا امی سے مراد یہ نہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یعنی جو اللہ کی کتاب کا جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے بس۔ اور یہودی جو ہیں وہ عربوں کو امی کہتے تھے۔ امی کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس معنی میں کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ ورنہ قریش تو عربوں میں سب سے زیادہ لکھنا پڑھنا قریش جانتے تھے، تو معاملہ امی کا اس معنی میں تھا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے امی ہیں، عوام آج جیسے ہوتے ہیں، تو انہیں اللہ کی کتاب کو کوئی پتہ نہیں سوائے آرزوؤں کے۔ وہ آرزوئیں آگے بتائیں کیا ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں یہ وہ ایک دفعہ ایک بزرگ عالم تقریر کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جلسے میں گیا تو وہاں ایک نعت خواں آیا، اس نے نعت پڑھ رہا تھا کہ ایک بلبل آئی اور یہ خوشخبری دے گئی کہ یہ امت بخش دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری جب باری آئی تو میں نے کہا بھئی یہ دیکھ لو، یہ بلبل پہ نہ جانا، یہ قیامت کے دن بلبل کو ڈھونڈتے رہو گے، اس نے کہیں نہیں ملنا اور تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے نا آرزوئیں، کہ بلبل آ کے خوشخبری دے دی کہ امت بخشی گئی تو ختم۔ آرزوئیں ہیں نا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بخش دیے گئے جی۔ آپ ملاوٹیں کرتے رہیں، بندے مار دوائیاں بنائیں، بندے جس سے ماریں، خوراک کی ایسی تیار کریں، فوڈ آئٹم کے بندے مار قسم کے ہوں، دودھ میں ملاوٹ ایسی کیمیکل جس سے بندے مریں، دوائیاں ایسی ڈاکٹر دیں مریضوں کو جو بندے مار قسم کی دوائیاں، اس لیے کہ پیسے انہیں زیادہ ملیں، کمیشن زیادہ ملیں۔ تو یہ سارے کام کر کے بھی ہم بخشے ہوئے ہیں، کیونکہ بلبل کہہ گیا ہے کہ یہ امت بخشی گئی ہے۔ یہ آرزوئیں ہوتی ہیں نا، سبز باغ جسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی یہ بلبل کو تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ بلبل نہیں ملنی قیامت کے دن۔ تو یہ حال ہے کہ بلبل آگے کہہ گئی بخش دیے گئے ہیں۔ اب آگے بتائیں آرزوئیں کیا۔ تو فرمایا کہ تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیں، اور تباہی ہے ان ہاتھوں کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی طرف سے جو یہ کمائی کرتے ہیں، یعنی فتوے بیچتے ہیں۔ علماء یہاں مراد ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، حالانکہ وہ خود لکھا ہے دنیا لینے کے لیے۔ اب آرزوئیں جو ہیں وہ دیکھیں آگے بتائیں، جو آج ہماری بھی ہیں، بالکل وہی چیزیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تفصیل سے اس قوم کا ذکر کیا، مسلمان قوم کا، ہمیں بتانے کے لیے کہ آج جس منصب سے ان کو ہٹایا گیا ہے نا، اللہ نے اتار کے پھینکا ہے، ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں پھینک دیا قیامت تک کے لیے۔ آج تمہیں اس منصب پہ اللہ نے فائز کیا ہے، آج تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، تم پہ اپنی نعمت کو پورا کیا ہے، تو اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے تو یہی اشر تمہارا بھی ہوگا۔ اس لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آج ہماری بھی یہی آرزو ہے، سن لیں کوئی فرق ہے؟ اور یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل یہودی، اور یہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں قطعاً نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے گنتی کے چند دنوں۔ اچھا آج ہم تو نہیں کہتے نا کافر، یہودی اللہ کے دشمن کافر۔ آج کسی یہودی کو ذرا دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے چہیتے، جنت بک ہے ہمارے لیے۔ یہودیوں کو جا کے دیکھیں، یہ عقیدہ ہے آج بھی یہودیوں کا۔ وہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ کافر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، اور جنت ان کے لیے ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، آگ چھوئے گی بھی نہیں، لن تمسن النار، کہتے ہیں ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں سوائے گنتی کے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر یہودی چند نہیں، یعنی اگر کوئی بہت ہی بڑا ایسا مجرم ہوا کہ اللہ کو ڈالنا پڑا جہنم میں، تو وہ بھی چند دن بعد نکل آئے گا۔ یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جہنم میں گئے بھی تو نکل آئیں گے، سفارش کر کے نکل آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہہ دیجئے، فرمائے قل، انہیں کہہ دیں، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہتے ہو جانتے نہیں ہو؟ یہ کہ یہودی کسی کو آگ نہیں چھوئے گی، لاؤ نا، اللہ نے کو لکھ کے دیا ہے، یا آج قرآن میں اللہ نے کہیں لکھ کے دیا ہے کہ اس امت میں جو چاہیں کو کرتے رہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی؟ اللہ نے تو جنت کا وعدہ کس سے کیا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بس جو بھی اللہ سے ڈرے گا۔ تو اب آگے بتایا کہ جہنم میں کون جائے گا، بچے گا آگ سے کون؟ یہودی، عیسائی، فلاں، یہ نہیں ہے۔ سنیں میرٹ کیا ہے اللہ کے ہاں، بلکہ جس نے برائی کی اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا، اوڑھنا بچھونا برائیاں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اوڑھنا بچھانا برائیاں، تو یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ ہے جنت میں لے جانے والی چیز، ایمان اور عمل صالح، جنت۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ برائیاں اوڑھنا بچھونا۔ اب جس نے جعلی دوائیاں دے کے لاکھوں بندے مارے ہیں، عمل صالح کر رہا ہے؟ وہ جو روزانہ ملاوٹیں کر رہا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں، عمل صالح کر رہا ہے؟ جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے؟ جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے؟ تو ایمان اور عمل صالح۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی عہد ہم کرتے ہیں، عہد بندگی، سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، تجھے سے مدد مانگیں گے۔ یہی عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہو گے، عام معاشرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اکثریت پھر گئی، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہ تھے اس بات پہ، پھر تم ہی یہ لوگ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور ان کے ایک گروہ، اور تم میں سے اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو اور ان کے خلاف دشمن کا ساتھ دیتے ہو گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو چھڑانے کے لیے، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پہ حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو؟ اور ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے جو یہ حرکت تم میں سے کریں، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ان کی تاریخیں چرائیں کہ یہودیوں کی ایک وقت آیا کہ دو ریاستیں بن گئی، ایک ریاست ایک کے ساتھ معاہدہ کیے ہوا ہے کافروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، تو کافروں کا ساتھ دیتے اپنے ہی لوگوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو گھروں سے نکال دیتے، قیدی بن جاتے، لیکن جب قیدی بنتے تو کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے کہ یہودی قیدی ہیں اپنے مذہب والے، ان کو فدیہ، پھر چندہ اکٹھا کرتے ہوئے کہ فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے۔ یہی حرکتیں آج مسلمان بھی کرتے ہیں، کسی کافر کے ساتھ مل کے مسلمان کو مارتے ہیں، اور جب مار کے وہ قیدی ویدی بنتے ہیں یا بھوکے مار رہے ہوتے ہیں تو فنڈ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کی مدد کریں گے، تو پہلے مارتا ہی نہ انہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دی ہے، یعنی آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی۔ روح القدس حضرت جبرائیل، سب سے زیادہ معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، اس لیے کہا بینات، بڑی بڑی نشانیاں، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ ہدایت لے کر جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ کس کو؟ اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کا رسول آیا ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر جھٹلایا انہیں اور قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دیا، بس کم ہی یہ لوگ ایمان لائے۔ تو یہ یہودی کہتے تھے نہیں جی ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہمیں کوئی یہ نہیں کہ یہودیت سے نکال کے کوئی مسلمان بنا لے، نہیں ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ تو فرمایا کہ غلاف نہیں، اللہ کی لعنت۔ اور اس لیے آپ دیکھیں بہت کم کوئی یہودی آج بھی مسلمان ہوگا، یا اس وقت بھی بہت کم کوئی، جتنے 3 قبیلے تھے ان کا جو حشر ہوا تو بس وہ 1 2 3 آدمیوں کا ایسے ذکر ملتا ہے جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں یا قتل ہو گئے، نکل گئے۔ تو آج بھی دیکھ لیں کوئی اس طرح۔ تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، یہ نہیں کہ کوئی دل بڑے مضبوط ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے یہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پہ۔ اس سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، یہودی انتظار میں تھے کہ ان کے مسیح آنے والے ہیں، جس کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں، آخری، یعنی ان کے ایک مسیح آنے والے آخری نبی کہ جن کے ساتھ مل کر یہ جہاد کریں گے اور پوری دنیا پہ غلبہ آ جائے گا ان کا، اور انتظار میں تھے، اور آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ تو آگے اللہ کے رسول جن کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو فرمایا کہ جس کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ اللہ کا رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو انہوں نے کفر کر دیا۔ جب پہچان گئے تو کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو حضرت صفیہ ام المومنین یہ حویی بن اخطب کی بیٹی ہیں جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا۔ تو وہ اس وقت یہ ان کا قبیلہ مدینہ میں تھا، بعد میں خیبر میں گئے،
تو وہ خود بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو کہتا ہے میرے والد اور چچا انہیں ملنے گئے، مل کے تفصیلی ملاقات کی، اشارات کچھ کر کے، تو جب گھر آئے تو گھر بیٹھ کے جو آپس میں خفیہ گفتگو ہو رہی تھی، جو بچی تھی وہ اس وقت سن رہی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ کہا ہے وہی، کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی لڑنا ہے، لڑیں گے۔ تو اندر سے پہچان چکے تھے اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے کہا لڑیں گے ہم۔ اور انتہائی بری وہ چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا انہوں نے کفر کیا ہے، اس ضد پہ کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل کرے، اور یہ غضب در غضب میں گر گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے کفر کس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا اپنا فضل نازل کر دیا، یعنی غیر یہودی میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، تو اس وجہ سے یہ ضد ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے۔ ان سے پوچھیں، انہیں کہیں کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ ہم تو اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ جو سچے تھے نبی آئے تمہارے اندر، پھر ان کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد ان کے کوہ طور جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور کہا کہ پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سمعنا و اطعنا کی بجائے سنا اور نافرمانی کی، یعنی عملاً ایسے کیا۔ ظاہراً تو یہی کہا کہ سمعنا و اطعنا، لیکن اصل وہ تھا سمعنا و عصینا، ہم نے نافرمانی کی، سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو بڑی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، پھر ایمان تم سے جو کام کروا رہا ہے وہ بڑی بری کام ہے اگر مومن ہو، اس کے باوجود بھی کہ بچڑے کی محبت رچ بس گئی۔ یہ ہوتا ہے جب سزا اللہ کی ملتی ہے نا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے پھر کسی کو۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خاص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کے یہ بھی دعویٰ نا، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہی بات ہے کہ تمہارے لیے ہے جنت، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ دلیر تمہیں ہونا چاہیے، بزدلی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ بزدل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قطعاً اس کی تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس وجہ سے جو کچھ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، انہیں پتہ ہے اپنے جرائم کا، اور اللہ ایسے ظالم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور تم انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکوں سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے حریص۔ اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، اور اگر 1000 سال دے دی بھی جائے تو پھر بھی وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ آخر تو اللہ کی پکڑ میں ہی آنا ہے نا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتایا کہ ان کے ایمان کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ زندہ رہنے کے حریص، اور جو زندہ رہنے کا حریص ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے زندہ رہے، مرنا نہیں چاہتا، سب سے زیادہ بزدل ہوگا۔ تو یہی حال ہے آج یہودی دنیا میں، سب سے زیادہ بزدل ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، جو رسوائی مسلمانوں پہ مسلط ہے، کہ جو قوم سب سے زیادہ بزدل، اور ان کو اللہ نے مسلمانوں پہ مسلط کیا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ڈنڈا لے کر۔ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہو جبرائیل کا، تو اس نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے دل پہ اس کو نازل کیا اللہ کے اذن سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو جو دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا بھی دشمن ہے۔ یہ جو فرمان جو دشمن ہے جبرائیل کا،
تو یہودی یہ کہتے تھے کہ اصل میں اللہ کا رسول تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، لیکن ہمارے کو تعلقات جبرائیل سے اچھے نہیں ہیں، تو یہ ڈنڈی جبرائیل نے ماری ہے، اس نے وہی کہیں اور بھیج دی، تو جبرائیل سے دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو یعنی جبرائیل نے دشمنی، تو فرمایا کہ اللہ کے اذن سے انہوں نے نازل کی ہے۔ بھائی یہ نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر جبرائیل اپنی مرضی سے کہیں اور وہی لے جائے جی۔ اور جو فرمایا کہ اللہ کا دشمن ہے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل میں کہیں، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو یعنی جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے فرشتوں سے دشمنی اور اللہ سے دوستی، اللہ کے رسولوں سے دشمنی اور اللہ کے سے دوستی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آج بھی مثلا کہہ جی اللہ سے تو مجھے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے نہیں، تو ایسے شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کسی اللہ کے فرشتے سے دشمنی ہے میری، نہیں، اللہ سے پھر وہ دشمنی ہوگی۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور اس کا انکار تو صرف فاسق لوگ کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے، تو ان میں سے جن لوگوں کو کتاب دے گی، ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو فرشتے سلیمان کی حکومت، جو شیاطین سلیمان کی حکومت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، یعنی جادو۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ جو دو فرشتوں پہ نازل کیا گیا بابل میں، ہاروت اور ماروت پہ، اور وہ جس کو بھی یہ چیز سکھلاتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، تو اس کے باوجود وہ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ ان سے وہ کچھ سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، فائدہ دینے والا نہیں تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ جو اس کا خریدار بنے گا یعنی جادو کا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت ہی بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی وہ لے کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو بدلہ انہیں ملتا وہ بہتر تھا، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تو یہ جادو کا ذکر کیا کہ اللہ کی کتاب جب آئی تو اس کو چھوڑ کر یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہودیوں کے ہاں اس وقت بھی جب یہ مدینہ میں تھے تو جادو وغیرہ بہت مشہور تھا، اور یہ جب کسی قوم پہ آتا ہے پستی کا دور، ذلت، پستی، تو پھر انہی چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ جادو کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی معجزات کے ذریعے ہو رہا تھا، سلیمان کا سارا کام جادو کے ذریعے چلتا تھا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، سب سے اعلیٰ قسم کا جادو اشتہار کیا لگے، سلیمانی جادو، استغفر اللہ، اللہ کے نبی کی طرف جادو کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی جادو نہیں کیا، یہ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور فرشتوں پہ جو ہاروت اور ماروت۔ تو یہ جو کہانیاں عوامی بنی ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے بہت سارے کام دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ مختلف روپ دھار کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ رشوت لینے والوں کو رشوت دے رہے ہوتے ہیں جا کے پکڑنے کے لیے، کہیں وہ کوئی جال سازی کرنے والوں کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام کہ انہیں پکڑا جائے، تو مختلف روپ میں مختلف لوگوں میں وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے فرشتے انسانوں کے اندر انسانی شکلوں میں آزمائش کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، انسانی شکلوں میں آ کے بہت سارے کام لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ تو اسی طرح یہ دو فرشتے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ بنی اسرائیل میں جا کر انہیں جادو کی تعلیم دیں، دکان کھولیں، بابا صاحب دو بیٹھے ہیں ایک ادھر اور جادو سکھاتے ہیں، وہ جی تعویذ دیتے ہیں۔ تعویذ کس کام کے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی، فلاں کی بیوی جو ہے نا وہ جیسے آج نہیں وہ اشتہار، یعنی ہماری قوم کی حالت دیکھیں آپ، کسی دن آپ نا جو اشتہار اخباروں میں پہلے آتے تھے نا
اور کوئی دیوار نہیں جو سفید رہ جائے، ہر دیوار شہر میں سیاہ کی ہوتی ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب اور فیس بک سب پہ آ رہا ہوتا ہے کہ محبوب قدموں میں ایک لمحے کے اندر جادو ہے، محبوب قدموں میں آ جائے گا۔ جس کی بیوی کو چاہیں جادو کر کے ادھر سے کھینچ کے طلاق دے کے لے آئے، یہی کام یہ کر رہے تھے، یہی آج نہیں ہو رہا۔ کون سی قوم کر رہی ہے؟ مسلمان قوم۔ یہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ باہر سے کو آ کے دیکھے تو سب سے محبوب مشغلہ اس قوم کا کیا ہے؟ جادو۔ سب سے بڑی دکانیں جو چل رہی ہیں کون سی ہیں؟ تعویذوں کی، جادو کی۔ ایک ہے جادو ڈالنے والے اور ایک ہے جادو نکالنے والے۔ ایک ہے جن ڈالنے والے، ایک دکانیں کھولی جن نکالنے والے۔ ساس اور بہو کو جادو لڑانے کے لیے ساس جا کے تعویذ لے رہی بہو کے خلاف، بہو تعویذ لا رہی ساس کے خلاف، بیوی کو تعویذ کو لے رہی ہے جی شوہر کو قابو کرنا ہے، اور شوہر لا رہا ہے جی بیوی کو قابو کرنا ہے، اور وہ کاروبار میں ہے جی وہ آ گئی ہے کیا نام ہے جی کوئی وہ بندش آ گئی ہے تو وہ جادو کے ذریعے بندش توڑنی ہے اور یہ توڑنا ہے۔ محبوب ترین مشغلہ اس کام کا کیا ہے؟ جادو۔ سب سے بڑا کاروبار کیا ہے؟ جادو۔ ہر دیوار سیاہ ہے ہر شہر میں، کس جادو کے اعلانات۔ کوئی ہے نہیں روکنے والا۔ جو اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیوی کو ادھر سے طلاق دلوا کے میں نے لانا ہے، اور محبوب جس عورت کو چاہیں وہ تمہارے قدموں میں آ گرے گی، فیس دیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ کوئی ان کو روکنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا تماشے، اور مذہبی لوگ، مذہبی ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں۔ کل مجھے کسی نے ایک دوست نے ایک بھیجی کو پہلی دفعہ بہرحال سنا، بڑی دلچسپ بہرحال چیز تھی۔ ایک صاحب، پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا، پہلے آج تک یہ نہیں سنا کبھی، یوٹیوب میں کلپ تھا ایک کہ ایک صاحب آ کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں جی جنوں کے وہ اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں جی جنوں کی عمریں 1000 سال 2500 سال، تو بہرحال ہمیں کیا پتہ کتنی ہوتی ہیں، نہ قرآن نے بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کوئی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج تک اگر کوئی دعوے یہ کر رہا ہے تو ایک جن کی تصویر بنا کے لے آئیں بھائی۔ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی جنوں کی عمریں وہ تو وہ کہتے ہیں 300 سال تک تو جن بچہ ہوتا ہے، 3 سال تک۔ اچھا، تو کہتے ہیں میں تو نقاب پڑھاتا ہوں، ان کے جاتا رہتا ہوں، ان کی شادیوں میں بھی شریک ہوتا ہوں، نقاب پڑھاتا ہوں۔ یہ بڑے پہلی دفعہ سنا کہ جنوں کی عمریں 1000 سے بہرحال ہوتی ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یعنی کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یعنی غور کریں کہ جو چاہیں آ کے کہہ دیں، لوگوں کو بیوقوف بنا دیں۔ اور میں بھی ان کی شادیوں میں جاتا ہوں، نقاب پڑھاتا ہوں، تو بھائی کوئی فوٹو ہی بنا کے لے آئے، مسئلہ حل ہو جائے، کوئی دکھا تو دیں انسانیت کو، ساری انسانیت میں کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں، پوری انسانی تاریخ میں کسی نے آج تک جن کی تصویر بنائی؟ جدید ترین وسائل، کیمرے، CCTV کیمرے، سب کچھ تصویر بنا لی ہو کسی نے، یہ جن ہے جی، یہ کہتے ہیں میں شادیوں میں شریک ہوتا ہوں۔ تو بیوقوف بنانے والے ہیں۔ اچھا جی جنوں کی عمر جی وہ 300 سال تک بچے رہتے ہیں، تو کوئی اور کو آ کے کہہ دے گا نہیں جی وہ تو 500 سال تک بچے رہتے ہوں، میں تو مل کے آئے انہیں۔ بہرحال تو یہ اس طرح کی باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا کاروبار کیا ہے؟ تعویذ ایک دوسرے کے خلاف، جادو ایک دوسرے کے خلاف، جن، جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں، اور اس کا نام استغفر اللہ، میں علماء تو نہیں کہتا، جو علماء تو بہرحال اس طرح کے کام نہیں کریں گے، استغفر اللہ۔ تو ان نفسیاتی بیماریوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ جن داخل ہو گیا ہے جی انسان میں، اور پھر وہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے، ایک دوست کے ساتھ ان کے عزیز ایک ہسپتال میں تھے، ہم ان کی عیادت کرنے گئے، تو بڑی دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچی چیخ رہی ہے، بڑی دردناک آوازیں بڑی۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، کیا ہے؟ تو پتہ چلا جی وہ کوئی اسی طرح کے صاحب کو جن نکال رہے تھے، تو مار مار کے اس کا یہ اشر کیا ہے کہ وہ اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، بازو پتہ نہیں، تو وہ چلا رہی ہے۔ تو ایک کیس تو میں نے دیکھا کہ مار دیا کسی کو، مار مار کے مار دیا، اور نام ان کے کیا رکھے ہوئے جی؟ عامل۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا، عامل عمل کرنا۔ کون سا عمل بھائی؟ اچھا ایک اور بات دیکھیں، تماشا، یعنی پوری قوم کو ہے عقل سے کام لینے والا،
کیا ہو رہا ہے تماشا؟ جب کوئی اس طرح کا مجرم گناہونی حرکت کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، عامل ہو یا تعویذ دینے والا، جن دینے والا، پیروں کے نام سے جو کچھ کر رہا ہے، تو ایک بات آپ سنتے ہیں، ٹی وی پہ آ رہا ہوگا، بریکنگ نیوز، جعلی پیر پکڑا گیا۔ کیا کیا اس نے؟ کسی کو جن نکالتے ہوئے مار دیا ہے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی ہیں مثلا، یا کسی کے ساتھ کو بے حیائی برتی، پکڑا گیا، جعلی پیر پکڑا گیا۔ مطلب باقی کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جتنے پکڑے نہیں گئے وہ سب اصلی ہیں، جو پکڑا گیا وہ جعلی ہے، باقی سب صحیح ہیں۔ جعلی عمل پکڑا گیا، باقی سارے اصلی ہیں، بس جو پکڑا گیا وہ جعلی ہے۔ وہ سارے جعلی ہیں، یہ کام ہیں ہی جعلی، سارے کام جعلی ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں جعل سازی ہیں سارے۔ اور ابھی تو کچھ اللہ کے بندوں نے یار وائی پہ جو پروگرام میں ایک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، وقار الحسن بڑے بہترین صحافی ہیں جنہوں نے اس طرح کی جعل سازیوں کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بیوقوف بناتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی آنکھیں کھل گئی ہیں کسی کی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا کسی کی دکان بند ہو گئی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے جب تک بیوقوف موجود ہیں تو ایسی دکانیں بند ہوں گی؟ نہیں، بند نہیں ہوں گی، بلکہ زیادہ چمکیں گی۔ تو یا تو کم از کم گورنمنٹ کو سرٹیفکیٹ دے دے، جیسے جی یہ ڈاکٹر ہیں، جی MBBS ڈاکٹر اصلی ہیں، یہ جعلی ہیں، تو گورنمنٹ کو سرٹیفکیٹ دے دے، کہ علماء بیٹھ کے اسلامی نظریاتی کونسل کوئی ادارہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دے، یہ جی اصلی پیر ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیں اصلی ہیں۔ جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں وہ جعلی ہیں، یہ جی عامل اصلی ہیں، سرٹیفکیٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی ادارہ کم از کم ایسا سرٹیفکیٹ، یہ جی عامل اصلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اصلی ہے اور یہ جعلی ہے؟ وہ جعلی اس لیے ہے کہ پکڑا گیا ہے، اور دوسرے اصلی اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، جس دن وہ پکڑے گئے اس دن وہ بھی جعلی بن جائیں گے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو پستی میں، اخلاقی پستی میں مبتلا ہو، غلامی۔ ہمارے غلامی کا دور گزرا نا سارا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں کچھ جن نکالنے والے تھے، کچھ جادو کرنے والے تھے، جادو نکالنے والے تھے، کچھ تعویذ دینے والے تھے بیٹھے ہوئے؟ نہیں۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں آ کے آزمائش کرتے، اور جو آتا اس کو بتاتے بھی یہ کفر ہے، کفر نہ کرو۔ کہتے نہیں، ہم نے لینا، ٹھیک ہے لے لو۔ وہ بتا کے کرتے تاکہ کوئی عذر نہ رہے کسی کے پاس۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ تھا جادو، یہ اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جادو کرنے والا جس پہ چاہے جادو کر دے، جس پہ چاہے جادو کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اذن ہوگا، پرمیشن ہوگی۔ اللہ کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے تو کوئی اثر ہو سکتا ہے تھوڑا سا۔ جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں ہے تو ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر آ جائیں تو کسی کو رتی برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ کہ میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے، میرے رب کے فرشتے میری حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں آگے پیچھے انسان کے، ایک طرح کرامن کاتبین، آگے پیچھے فرشتے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ فرشتے ہیں اللہ کے آگے پیچھے انسان کے جو اللہ کے حکم سے پاس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان امتحان دے رہا ہے، ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص امتحان دے رہا ہے تو اس کی سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جو ادارہ امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان ایک امتحان دے رہا ہے اور کوئی جن اسے اٹھا کے ادھر لے گیا، کوئی جن اس کے اندر گھس کے وہ جو ادھر کر رہا ہے، وہ زبانیں، یعنی انسان کی زبان اب جن بولنے لگا ہے، انسان کی عقل اب وہ جن سے گفتگو شروع کر دی، تو وہ انسان تو کہے کہ بھائی میں کیا کروں، وہ مجھے تو امتحان نہیں دینا دیا، فلاں جن نے وہ اٹھا کے ادھر لے گیا، اس نے یہ کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. کوئی جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی جادو والا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تعویذ کرنے والا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ مومن کا عقیدہ ہے. ساری دنیا کے تعویذوں والے اکٹھے ہو جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تعویذ کر کے آپ کا کاروبار بند کر سکتا ہے اور آپ کی منگنی روک سکتا ہے اور آپ کی شادی کو تباہ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ ایمان نہیں ہے. پھر جو کچھ ہوگا میرے رب کے اذن سے ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، نہ جن، نہ کوئی اور، نہ تعویذوں والے، نہ کچھ کرنے والے. ساری دنیا کے جن لے آئے نا، کر لیں جو کچھ کرنا. اگر دیکھیں یہ جن وغیرہ کچھ کر رہے ہوتے تعویذوں والے، تو آج کسی نے حکومت گرانی ہے تو اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا. سب سے آسان یہ ہے کہ اس طرح کے 10-12 عاملوں کو پکڑیں جن کے پاس کوئی مطلب دھرنوں پہ ادھر ادھر خرچ کریں اور یہ کریں اور لوگوں کو لائیں اور اتنے پیسے دیں تو اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. سارا لاجسٹک، سارا گاڑیاں خرید، یہ کریں وہ کریں. تو سب سے زیادہ آسان نہیں ہے کہ 10-12 عاملوں کو پکڑیں جن کے پاس جن ہے اور حکومت گرانی ہے تو وہ وزیر اعظم اور صدر وغیرہ چاروں کو اٹھا کے کہیں لے جائیں تو معاملہ ختم. اس کے بعد آپ عیاشی کریں. زیادہ آسان نہیں ہے کوئی ارب روپیہ کسی عامل کو دیں، فلاں کو دیں، وہ ایک جن بھیج دیں، کھڑے رہیں سیکورٹی والے وہ اٹھا کے لے جائیں. کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ وہ بادشاہ کو جی جن اٹھا کے لے گیا، فلاں ملک کے وزیر اعظم کو جن اٹھا کے لے گیا، وہ جی جن نے اسے پکڑ کے اس کی ٹانگ توڑ دی بادشاہ کی. اسمبلی میں گھس آیا جی جن، وہ تقریر کر رہا تھا، کوئی اپوزیشن کا لیڈر حکومت کے خلاف، اس نے جناب اس کو منہ بند کر دیا. ہوا ہے کبھی انسانی تاریخ میں؟ ہوا ہے؟ نہ ہوگا کبھی. لیکن ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی آپ پتہ نہیں جن آ کے یہ کر دیں گے، وہ آپ کے اندر گھس جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو جب انسانی معاملات میں مداخلت کرے. ان کی اپنی دنیا ہے، ہم نہیں جانتے جہاں وہ ہیں. ہم ان کی دنیا میں مداخلت نہیں کرتے، وہ ہماری دنیا میں مداخلت نہیں کرتے. شیطان کو جو مہلت دی گئی وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وسوسہ اندازی. جس طرح آج بہت سارے شیاطین، اب اس وسوسہ اندازی کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ بہت سارے شیاطین آج ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بیٹھ کر، واٹس ایپ پہ سارے روزانہ وسوسہ اندازی نہیں کر رہے. آپ کو میسج بھیج رہے ہیں، آ رہے ہیں میسج، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ خبر آ رہی ہے ٹویٹر پہ، یہ آ رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، برین واشنگ کی. یہی وسوسہ اندازی ہے نا، یہی شیطان کو مہلت دے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اگر ایک شخص اپنے گھر بیٹھ کے آپ کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس طرح میسج بھیج رہا ہے تو آپ عقل سے کام لے سو دیکھ لیں صحیح ہے غلط ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس نے آپ کو کوئی اٹھا لیا ہے کہیں اور زبردستی ایسے کر دیا، یہ نہیں ہے. وہ بس وسوسہ اندازی ہے اسی طرح کی جو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے عقل سے کام لے کر. تو یہ کوئی جادو اور جن کے ذریعے، ان کے ذریعے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ سب فضول کہانی ہے. اور بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ کسی بھی قوم کو دیکھنا ہو کہ اس کی اخلاقی حالت کیا ہے تو اس کی دیواریں دیکھ لیں، ان پہ کیا لکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ اشتہار کون سے ہیں؟ اخباروں میں سب سے زیادہ اشتہار اعلانیہ آ رہے ہوتے ہیں، اعلانیہ، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. اور اب تو بہرحال یہ جو وسائل ہیں ان پہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کو یہودیوں کے بعد شرارتوں سے روکا جو وہ کر رہے تھے. بتایا کہ یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں تو آپ اپنی اس طرح کچھ بدل لیں. مثلا ایک مجلسی اصطلاح تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوتے صحابہ کہتے رائنا، کچھ ہمارا خیال کریں، یعنی بات کو دہرا دیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں اتنا. تو یہودی اسی بات کو رائنا کہہ کے، رائنا ہمارے چرواہے. تو اب بات کہتے وہ کہا ہم نے تو رائنا کہا ہے، تو اس پہ وہ ظاہر ہے پکڑے نہیں جا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ رائنا کہنا چھوڑ دیں، اس طرح ہی اپنے بدل لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو اور کہو کہ انظرنا واسمعوا. انظرنا کہا ہمیں بھی دیکھیں، یعنی ہم تھوڑا ہمارا خیال کریں، بات دہرا دیں.
اور سنو بات کو اچھی طرح، یعنی کہ آدمی بیٹھا ہوا بات سنی نہیں اور بعد میں جی دوبارہ ذرا دہرا دیں، نہیں۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی خیر نازل کی جائے، یعنی بغض ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب ایک سوال تھا، اعتراض، جس کا آگے جواب دیا، وہ تھا کہ قرآن میں، مکہ میں تو یہ نہیں ہو رہا تھا، مدینہ میں آ کے ہوا، کچھ احکام منسوخ ہوئے۔ پہلے ایک حکم دیا گیا، وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا۔ آگے میں بتاؤں گا سورہ بقرہ کے آیات، قوانین ہیں جہاں شریعت کے، وہاں بتائیں۔ تو اس پہ انہوں نے بڑا پراپگنڈا کیا، دیکھیں جی یہ کیسے ایک حکم پہلے دیا، اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، تو یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ بہترین یا اس کی طرح کی کوئی چیز لے جاتے ہیں، اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ تدریج کے ساتھ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہی کا بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کہ اس سے پہلے سوال موسیٰ سے کیے گئے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا؟ مسلمانوں کو اب کہا اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے کیے، جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا سکیں، ان کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، پس درگزر کرو اور معاف کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان کی خواہش ہے، اس لیے شرارتیں کر رہے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان کی ان سازشوں کو دیکھ کر تم اپنا سر پھوڑنا شروع کر دو، شرارتیں کرتے رہیں گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بلائی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اصل جو کرنے کے کام ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، آگے اپنے اعمال بھیجو، نیکیاں، اور جو کچھ بھیجو گے وہ اپنے لیے پاؤ گے۔ یعنی دنیا کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ آئی بڑی باہر جا کر، بیرون ملک جا کر سمجھ آئی۔ یہاں ظاہر ایک سب نے چیز آتی ہے کوئی تو عملی، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ باہر میں جب گیا تو دیکھا تو کہ بڑے بڑے لوگ اچھی اچھی جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک، لیکن پرانی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، پرانے سے گھر میں رہ رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ فرنیچر ہے۔ اچھا کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، جی کون سا یہاں رہنا ہے، یہ سوچ، نہ نیا فرنیچر، نہ نئی گاڑی، نہ نیا گھر، ہم نے کون سا رہنا ہے، کس سے کوئی مقابلہ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارا اصل گھر پاکستان یا ہندوستان ہے، مثلا باہر جو رہ رہے ہیں، لیکن وہی لوگ یہاں پاکستان میں ان کے گھر میں نہیں آپ پرانا فرنیچر دیکھیں گے، نیا فرنیچر، نئی گاڑی، مقابلہ ہے، سب سے اچھا گھر بنانا ہے، سب سے اچھا فرنیچر، سب سے، کیوں کہ یہاں وہ کہتے ہیں یہ ہے گھر، وہاں تو ہم عارضی رہ رہے ہیں۔ تو دنیا اصل یہ ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ جب اصل گھر آخرت ہے تو دنیا میں تو کوئی کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تو آپ نے گزارا کرنا ہے، آگے بھیجیں۔ اب وہاں لوگ رہتے ہوئے بچت کر کے یہاں بھیج رہے تھے، یہاں پلاٹ خرید رہے ہیں، یہاں مکان بنا رہے ہیں، یہاں نئی چیزیں بھیج رہے ہیں، جو انہیں اچھی چیز لگی چھٹی آئے لے آئے، گھر میں رکھ دی، لائے ساتھ، یہ آگے بھیجنا آخرت میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان میں بڑا اللہ کا خوف، آخرت کی تیاری کا احساس بہت زیادہ تھا، تو لوگ ان کے گھر میں آتے تو انہیں جب دولت آ گئی مسلمانوں کے پاس، بڑی فتوحات ہوئیں، تو حالانکہ جائز تھی یہ چیز جو صحابہ کر رہے تھے، دولت آئی ان کے پاس، دنیا کے وسائل، ساری چیزوں سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن حضرت ابو ذر کا مزاج بالکل آخرت کے لیے بہت سخت ہے، وہ اس میں تو گھر میں کوئی فرنیچر اس طرح کی چیزیں زیادہ وہ نہیں تھی، سامان دنیا معمولی سا گزارا بس۔ تو ان سے لوگ آگے پوچھتے کہ آپ کا سامان وغیرہ کیا؟ وہ کہتے ہیں میں ایک گھر بنا رہا ہوں تو وہاں بھیج رہا ہوں سامان۔ تو لوگوں نے سمجھا واقعی کو گھر بن رہا ہے ان کا اور سامان وہاں بھیج رہے ہیں۔
جیسے کہتے ہیں فرنیچر وغیرہ ادھر نیا رکھ رہے ہیں، ہم نئے گھر میں بنا رہے ہیں. تو جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے کہا جی وہ نیا گھر کدھر ہے جو بنا رہے ہیں فرنیچر؟ تو انہوں نے کہا آخرت میں سارا سامان وہاں بھیج رہا ہوں. تو یہ ہے فرق حقیقت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم خیر نیکی کا کوئی بھی کام آگے بھیجو گے تو اللہ کے یہاں پاؤ گے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک اور دعویٰ جو آج ہمارا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی، مسلمانوں کا اس طرح کہ بس جو بھی جس نے بھی اعلان کر دیا مسلمان ہونے کا، جو بھی کرتا رہا ہے وہ جنت میں. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یعنی یہودی کہتے ہیں صرف یہودی ہوگا اور نصرانی کہتے ہیں صرف نصرانی جنت میں جائے گا، باقی نہیں کوئی. یہ نہیں کہ دونوں نہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی جائے گا صرف، نصرانی کہتے ہیں نصرانی. فرمایا کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں کر لیں. آرزوؤں پہ تو نہیں ہوگا کام. کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. دونوں کو کہا اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ اللہ نے عہد کیا ہوا کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا یا عیسائی، کو لاؤ. بلکہ جنت میں کون جائے گا بتا دیا، بلکہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ بہترین عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے وہ، یعنی جنت. یہ اصطلاح جنت کی ہے، نہ خوف نہ غم. وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت. دنیا میں نہ خوف سے آدمی بچ سکتا ہے نہ غم سے. جو چاہیں کر لیں، ساری دنیا کی بادشاہ ساری دنیا کی دولت بھی لے لینا، نہ خوف ختم ہو سکتا ہے نہ غم. یہ جنت ہے جہاں نہ خوف ہوگا نہ غم. تو یہ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا مختصر ترین کیا کہ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور یہی اسلام کا معنی بھی ہے، جھک جائیں اللہ کے سامنے، سپرد کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے، اور اس کے بعد بہترین عمل کریں تو اللہ کے ہاں اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. حالانکہ یہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی یہ بھی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا انہی کی طرح جو نہیں جانتے، جن کے پاس کچھ نہیں، یعنی قریش مشرک، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جنہوں میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی یہودی کہتے ہیں عیسائی ان کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کے پاس کچھ نہیں، چلو ان کے پاس تو کتاب واب ہے. فرمایا کہ یہ بھی دیکھیں جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے پاس کچھ نہیں، فلاں کے پاس کچھ نہیں، اصل ہم ہیں. یعنی کون؟ مشرک قریش، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں. فرمایا یہ فیصلے کب ہوں گے؟ قیامت کے دن ہوں گے. یہ جو ہے نا عقیدے کے فیصلے، کون حق پہ ہے کون، یہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. دیکھیے جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو رزلٹ کب اناؤنس ہوتا ہے؟ امتحان ختم ہونے کے بعد. کمرہ امتحان میں نہیں کسی کو بتایا تم نے سوال صحیح لکھا ہے، پاس ہو تمہارے اتنے نمبر، تمہارے 100 ہیں جی 80 ہیں، نہیں. وہاں جو فیل جس نے ہونا ہے نا وہ بھی سمجھ رہا ہے میں نے پاس ہونا ہے. امتحان جب تک ہے تو فیصلہ نہیں کوئی ہوگا. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. یہ مذہبی جھگڑے جتنے ہیں نا، کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، کون حق پہ ہے باطل پہ ہے، کون گمراہ ہے کون، ایک فیصلے آخرت میں ہونا ہے. دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بتا رہا ہے، دوسرا بتا رہا ہے میں ہوں. یہی امتحان ہے نا، بتائیں گے سارے. آپ اپنی عقل سے کام لیں، دیکھیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہی امتحان ہے، یہ ہوگا، ہو رہا ہے، یہی ہونا چاہیے. تبھی امتحان صحیح ہو سکتا ہے نا. کہ بہت سارے ہوں جو بلا رہے ہیں، کوئی آپ کو ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کہتا میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا میں صحیح ہوں، کہتا میں صحیح ہوں، کہتا میں صحیح ہوں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے عقل سے کام لے کے کون صحیح ہے. تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. جتنے بھی اختلاف ہیں قیامت کے دن فیصلہ، دنیا میں نہیں ہوتے یہ فیصلے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کی خرابی کے اس نے کوشش کی. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی تو مجال نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ اس میں داخل ہوتے، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. یعنی ان کو تو اس میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اللہ یہ کہ ڈرتے ہوئے داخل ہو. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ قریش کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے گھر سے یعنی بیت اللہ سے روک رہے تھے لوگوں کو. اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کی ذات ہے. اور بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے.
یہ اشارہ ہے آپ کے قبلہ کی تبدیلی کا حکم آگے آ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اب عیسائیوں کی طرف آ گیا اشارہ۔ پاک ہے وہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ ایک تو بتایا کہ اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، پھر بتاؤ اسے ضرورت ہی نہیں اولاد کی، سب اس کی مخلوق ہیں، اولاد نہیں مخلوق ہیں، اور اس کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں کہ اس نے کوئی کام کروانے ہیں جو اولاد مدد کری، اس کو ضرورت نہیں، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بادشاہ ہے مثلا، اس کو اولاد کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہے میں نے مر جانا، میرے بعد میرا بیٹا اقتدار سنبھالے، اس لیے بیٹے کی ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری مدد کرے، اس لیے بیٹوں کی ضرورت ہے نا۔ تو اگر کسی نے ساری زندگی صحت مند مرنا ہی نہیں تو وہ بیٹا ہو کہ ضرورت کیا ہے اسے؟ کوئی بیٹوں کو اقتدار دے دیتا ہے، کوئی بوڑھا بادشاہ بھی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، بیٹے کو اپنی جگہ بٹھا دے، نہیں، مرتا ہے تو بیٹا آتا ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ تو اللہ کمزور ہے، اس سے نظام نہیں چل رہا کہ بیٹے کو مددگار اس نے بنانا ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے بیٹے کی، کیوں اس کا کوئی بیٹا ہو؟ اس کی تو مخلوق ہے ساری، اور سب ایک جیسے مخلوق ہے۔ اور جو لوگ نہیں جانتے، یعنی مشرک جو لوگ نہیں جانتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے کھول کر اچھی طرح واضح آیات بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے نا، قریش کے سردار کہتے تھے ہمارے پاس کوئی نشانی آئے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ سے مجرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ جہنم میں لوگ کیوں چلے گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی ٹیچر سے، پروفیسر سے پوچھا جائے جی آپ کی کلاس فیل کیوں ہوئی ہے، تو اللہ کے رسولوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو بھیجا تھا اس کے باوجود لوگ جہنم میں چلے گئے، نہیں، اللہ کے رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بشیر اور نذیر، خوشخبری دے دیں اور ڈرا دیں، اس کے بعد کوئی جہنم کی طرف جاتا ہے جائے۔ تو اللہ کے رسولوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے جی، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ جہنم میں چلے گئے، نہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، خوشخبری دے دی۔ مسلمانوں کو کہا کہ یہود اور نصارہ تم سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، جب تک یہودی نہیں بن جاؤ گے یہودی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی نہیں بن جاؤ گے عیسائی نہیں راضی ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت دی ہو، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے بعد کہ تمہارے پاس حقیقی علم آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی تمہارا حامی و مددگار نہیں ہوگا، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں جو بھی فرقہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی، آج مثلا مسلمانوں کے فرقے ہیں، تو جب تک آپ کسی فرقے میں داخل نہ ہو جائیں پورے کے پورے، تو وہ آپ سے فرقہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ ان کی 99% چیزوں سے اتفاق کر رہے ہوں، کسی ایک سے اختلاف کر دیں تو آپ کو الگ کر دیں گے، فرقے سے اس فرقے سے باہر ہے۔ تو ہر فرقہ تب راضی ہوگا کہ جب 100% آپ اس کے اندر داخل ہو کے ساری چیزوں سے اتفاق کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں فرقے یہی حال ہے۔ تو اسی طرح یہودی کب راضی ہوں گے؟ یہودی بن جائیں، عیسائی کب راضی ہوں گے؟ کیا عیسائی اس سے کم پہ نہیں، اب جو چاہیں کرتے رہیں، کوششیں، آپ ان کو جی تعریفیں کریں، یہ کریں، ان کے کلچر کو اپنائیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی مسلمان، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور جس نے اس کا کفر کیا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب پھر آخر میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ نقطہ بڑا، یہاں پیچھے بھی جب ذکر ہے نا
تو وہاں یہ نہیں کہا کہ شفاعت نہیں ہوگی، جی کہا کہ کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد شفاعت ہوگی لیکن ہر ایک کے لیے قبول نہیں، جہاں اللہ اجازت دے گا وہاں ہوگی تو قبول نہیں، اللہ اجازت نہیں دے گا نہیں قبول ہوگی۔ اچھا یہاں یہ کہا ہے کہ شفاعت نفع نہیں، فائدہ نہیں دے گی ایسے کسی کو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ کہ شفاعت تو ہوگی لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ وہ دنیا والا جو تصور ہے نا کہ کوئی مجرم پکڑا ہوا ہے جا کے کوئی سفارش کر کے چھڑا لے، یہ باطل عقیدہ ہے شفاعت، یہ ہے غلط، یہ شفاعت نہیں ہے۔ ہاں جن کے کوئی گناہ قابل معافی ہوں گے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ ان کے گناہ قابل معافی ہیں، ان کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور جن کو چاہے گا اللہ اجازت دے گا وہ کریں گے۔ تو قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کا سارے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال اس پہ الگ میں بات کروں گا انشاءاللہ، پچھلی دفعہ بھی کی تھی، اب بھی کروں گا۔ تو اب آگے آیات ہیں، ان کو بھی کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے، بڑی اہم ہے وہ بھی، کہ اسی کے ساتھ منسلک ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو امام بنایا، رہنما بنایا، تو وہ کس بنیاد پہ تھا، اور جو رہنمائی کے امامت کا وعدہ تھا ان سے، تو وہ ان کی نسل کے لیے نہیں تھا وعدہ، وہ ان کے لیے تھا۔ اور نسل کا جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ظالموں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں سنت کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں اس لحاظ سے۔ تو یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور پھر آگے جو احکام ہیں اس صورت میں اور مدینہ میں جو قانون بتائے جا رہے تھے ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔